بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مضمون آج میں نے اس لیے طے کیا ہے، مضمون کا عنوان کیا ہے؟ سیاست کیا ہے؟ پہلی بات، کیا سیاست کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ جو ووٹ ہم ڈالتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ کیا امیدواروں کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کا یا احادیث کا کوئی ڈائریکشن یا کوئی ہدایت نامہ موجود ہے؟ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ سیاست کن لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا. یا سیاست کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے کوئی تعلق ہے؟ یہ چند چیزیں ہیں اور بہت سلگتا قسم کا مضمون ہے. ابھی چونکہ آپ کا ذہن اس پس منظر میں نہیں ہے اس لیے آپ کو شاید اتنی دلچسپی نہ لگے، لیکن جب ہم اس مضمون پہ چلیں گے تو شاید آپ کو بھی لگے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے. ہم تو جھلس ہی رہے تھے اس میں، اسی لیے ہم کو تو پچھلے 1.5 مہینے سے قریب اسی طرح کے مضامین اور اسی طرح کی جزیات ہم کو پیش کرنا پڑیں. ہماری اپنی عادت یہ ہے کہ جیسا موسم اور سیزن چل رہا ہو اس کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہوں ان کو پیش کر دیا جائے، لوگوں تک پہنچا دیا جائے. وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، یا ان کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں نفع پہنچتا، یہ ان کی طبیعتوں کا معاملہ ہے. پہلی بات، ہندوستان میں جمہوریت ہے. ہندوستان میں جمہوریت ہے جس کو ہندی میں لوکتانتر اور انگریزی میں ڈیموکریسی کہتے ہیں. اور ڈیموکریسی کے فارم الگ الگ ہیں. یو کے کا فارم آف ڈیموکریسی الگ ہے، یو ایس اے کا فارم آف ڈیموکریسی الگ ہے، ہندوستان کا فارم آف ڈیموکریسی الگ ہے. یعنی جمہوریت کے طریقے الگ الگ ہیں. اسلام جمہوریت کی بات ہی نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں اسلام خلافت کی بات کرتا. اس لیے براہ راست اس طرح کے مضامین آپ کی خدمت میں نہیں آئیں گے. لیکن ہم آپ کے ذہن سے آج بہت سارا غبار چھانٹ دیں گے، یہ طے ہے. ہم آپ کے ذہن سے بہت سارے سوالات آج ختم کر دیں گے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں آپ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ بھی دین ہو سکتی ہیں، آج آپ کو سمجھ آ جائے گا کیا ہے. اور ایسا نہیں کہ میں ساری چیزیں پیٹ سے پیدا کر رہا ہوں، جب میں ان کو مدلل کر پاؤں اور آپ تک پہنچا پاؤں تب آپ سمجھنا. دیکھیے، اسلامی سیاست کو ہم اگر ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں اور ایک کلمے میں بیان کرنا چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے لیے بہت کافی ہے. سید القوم خادمہم، دا لیڈر آف دا نیشن، دا سرونٹ آف دا نیشن. یعنی قوم کا خادم اور قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کا سردار قوم کا نوکر ہوتا ہے. یہ تصور ہے اسلام میں سیاست کا. یہ ایک لفظ، اور اس کو کس طرح سے اکشرت کیا ہے، صرف ایک شخص
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی 12 سالہ خلافت، پتہ چل جائے گا کیا ہوتی ہے خدمت، کیا ہوتی ہے سیادت، کیا ہوتی ہے امارت اور کیا ہوتی ہے خلافت، اور ان الفاظ پر عمل کس طرح درآمد کیا جا سکتا ہے۔ کون ہے بھائی یہ؟ آگے بڑھ کے کر لو یار، کہ امارت، خلافت، سیادت، قیادت، لیڈرشپ، نمائندگی کیا ہوتی ہے، یہ سب ایک جھٹکے میں سمجھ میں آ جائے گی، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب زندگی کا ایک فرق پلٹیں گے۔ جتنی بھی چیزیں ہوں سیاست میں، جتنی چیزوں کی ضرورت ہو، اس شخص کی زندگی میں ایسی آپ پائیں گے کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی پیشوا اور کوئی لیڈر پیش نہیں کر سکتا، اور جس نے ان کو پڑھا ہے وہ سیدھا ہو گیا۔ چاہے نہرو کو دیکھ لیجئے اور چاہے موہن داس کرم چند کو دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی کہتے نظر آئیں گے کہ اگر کسی کو جمہوریت اور حکومت کا طریقہ سیکھنا ہے تو وہ ابو بکر و عمر کو پڑھے، گاندھی کے الفاظ۔ تو جس نے بھی پڑھا، یہی الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارے پاس ایسے کردار موجود ہیں۔ تو پہلی بات، سیاست کیا ہے؟ سیاست تنظیم امور کا نام ہے۔ سیاست یہ لفظ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں سیاست کے معنی سزا دینا، وہی مسئلہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں، تنفیذ امور۔ اور اس لفظ کی میرا خیال ہے تعریب کی ہے، یعنی اس کو عربی بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لفظ کو استعمال کیا۔ ابھی دیکھیے گا، میں بتاتا ہوں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کا تصور یہ ہے کہ سیاست یا الیکشن وہ لڑے گا جو علاقے کا سب سے بڑا کرمنل ہو، کم از کم شارپ شوٹر ہو، ٹھیک ہے، ایک آدھ مرڈر کیا ہوا ہو، 10-20 مقدمات اس کے اوپر چل رہے ہوں، 2 نمبر کا اس کا دھندا ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری گندگیوں سے عبارت ہو اس کا کردار، وہ آدمی الیکشن لڑے گا۔ مولانا صاحب اگر کچھ بول دیں، ارے مولانا کو کیا لینے دینے اس سے بھائی، مولانا لوگوں کو کیا مطلب سیاست سے، یا مولانا لوگوں کو اس سلسلے میں بولنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ الفاظ بہت عام ہیں، جیسے ہی میں بولوں گا ترنت آدمی کہے گا ارے مولانا لوگوں کو سیاست سے کیا مطلب ہے۔ ایک طرف پرچے پہ لکھا جاتا ہے ایماندار، کرمٹھ، پرتینشیل، جانے کیا کیا، ایماندار مطلب ایماندار لکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف جب ہم بولیں گے یا کوئی پاک آدمی کھڑا ہو جائے، ارے ایمانداروں کا یہاں کیا کام ہے بھائی، سیاست میں ایمانداروں کا کیا کام۔ ایک طرف یہ لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ دہائی ہے، بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ جو جملہ ہمارے یہاں چلن میں ہے کہ مولانا لوگوں کو سیاست سے کیا لینا دینا، یہ جملہ ہمارا نہیں ہے، یہ دشمن نے گڑھ کر کے ہمارے اندر سرایت کر دیا ہے۔ میں دیکھیے اس کا کھیل آپ کو بتلا رہا ہوں، ابھی آپ کان کھول کر کے سنیے گا۔ اصل میں دشمنوں نے، یعنی ہندوستان کے غیر مسلمین نے یہ جملہ گڑھ کر کے ہمارے بیچ چلا دیا ہے، اور یہ جنگ آزادی کے بعد سے ہی چلا ہے کہ مولانا لوگوں کو سیاست سے کیا لینا دینا۔ اس سے بھی پیچھے جائیے تو ہم آپ کو بھی بتلا رہے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے شاید میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ برطانیہ سے ایک وائسرائے نے آ کر کے یہاں کے بیرسٹر سے سوال کیا تھا کہ اس کی وجہ بتلاؤ کہ ہم ایک جگہ لاشوں کا انبار لگا دیتے ہیں اور ایک جگہ کی بغاوت کو ہم کچل پاتے ہیں، دوسری جگہ سے پھر یہ چند داڑھی والے کھڑے ہو جاتے ہیں یا چند پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ادھم مچانے کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے 3 اسباب بیان کیے تھے کہ 3 چیزیں ہیں، ان کو ختم کر دو یہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1، قرآن کو ختم کر دو۔ نمبر 2، جذبہ جہاد مٹا دو۔ نمبر 3، مولویوں کو ختم کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جذبہ فرو نہیں ہو پا رہا ہے،
اور یہ بغاوت آپ دبا نہیں پا رہے ہو. یہ مطلب یہ ہے کہ ساری بغاوت کا اور ساری چہل پہل اور سارے جہاد آزادی کا خلاصہ یہ. پھر اگلے ہی دن تقریباً 40,000 قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا گیا. اس پہ کارروائی کرتے، اس رپورٹ پہ کارروائی کرتے ہوئے 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور لفظ جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جو آج تک جاری ہے. آپ میں سے کسی کو اتنی مجال نہیں ہے کہ کسی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر کے جہاد کے حوالے سے آپ ڈسکشن دے سکیں، تبصرہ کر سکیں. یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جنگ آزادی میں لوگوں نے علماء کا کردار دیکھا ہے. اس ہندوستان نے اپنی آنکھوں سے علماء کا کردار دیکھا ہے اور جنگ آزادی کا جنون دیکھا ہے. پوری دنیا نے، تاریخ نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ بھی کیا ہے. آپ کو دھیان نہیں ہوگا یہ سب کیا چل رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ جس چیز کا بیڑا ان کی یہ جماعت اٹھا لے گی، حضرات علماء کرام، مجھے الگ کر دیجئے اس سے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس جماعت میں شامل ہو سکوں، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ کم از کم یہ دنیا جانتی ہے اور ہندوستان کا ہر جاندار یہ جانتا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی قیادت اور کسی بھی چیز کی باغڈور اور کسی بھی چیز کی اگوانی یہ والی جماعت کرے گی تو جنون اپنے آپ ان میں سرایت کر جاتا ہے. یہ انہیں اچھے سے معلوم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی چیز انہیں معلوم ہے کہ علماء کی جماعت یہ جہاد آزادی کی روح تھی. وہ 3 فیکٹرز جس کو انگریزوں نے نچوڑ کے طور پہ بیان کیا تھا، ان میں سے ایک علماء کی جماعت ہے. اور علماء کی جماعت جب آگے آئے گی تو یہ اس پوری تحریک کو اور اس پورے ابھیان کو مذہبی رنگ حاصل ہوگا. اور آپ جانتے ہیں جب کسی چیز کو مذہبی رنگ ہمارے یہاں حاصل ہو جاتا ہے تو جنون اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے اور صلح کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں اس کی. یہ کھیل ہے بہت بڑا. آپ بتائیے، جب کسی بھی چیز کو ہم مذہب سے جوڑ لیتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے پاس مارجن نہیں ہوتا. مثلا کوئی آدمی مسجد میں گندگی ڈال جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اور پتہ بھی چل جائے کہ فلاں شخص تھا. آپ بتائیے، دروازے بند ہیں صلح کے. یا کسی آدمی نے قرآن کریم کی بے حرمتی کر دی تو آپ جانتے ہیں ہمارا جنون کہاں پہنچے گا. یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی طرح کی لبکشائی یا گستاخانہ کلمات کہہ دے تو آپ جانتے ہیں ہمارا کیا بنے گا. جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دے دیں. یہ ہمارا بہت پرانا اعلان ہے. بہت پرانا اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہاتھ رکھے گا تو ایک فرانس نہیں، ہم کئی فرانس کے پراخچے اڑا دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کا نتیجہ ہے. ہم جینا پسند کرتے ہیں اس وقت تک جب تک ہمارے نبی کی شان باقی. مطلب یہ ہمارا اپنا ایک جنون ہے. تو انہیں یہ معلوم ہے کہ جب یہ کسی چیز کو مذہب سے جوڑ لیتے ہیں تو پھر وہی ہوگا جو یہ چاہیں گے. زمین پہ کوئی طاقت ان کے آگے بیریئر ڈاؤن نہیں کر سکتی. یہ جانتی ہے دنیا، اور اس کو ہندوستان نے بہت اچھے سے جانا ہے. 1947 میں یا کم از کم 200 سال تک مسلسل اس کو اچھے سے پہچانا ہے. اور تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ کے اوراق میں ان ساری عبارتوں کو اور قربانیوں کو محفوظ کر دیا. ہمارا جنون وہاں ملتا ہے. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہہ دیا کہ بھائی راجنیت کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں. جبکہ آپ اپوننٹ کو دیکھیے، آپ بتائیے بی جے پی کاہے سے زندہ ہے، آر ایس ایس کاہے سے زندہ ہے، رام للا کا مندر، آپ بتائیے یکساں سول کوڈ. یعنی وہ صرف مذہب کی سیاست کرتے ہیں اور ہماری طرف ایک جملہ اچھال دیا کہ مذہب کا سیاست سے کیا لینا دینا. یعنی ہمارا جنون ختم کر دیا انہوں نے. اب یہ صرف ایک دھندا اور 420 ہی رہ گئی. اب بتائیے ہمارے یہاں صرف پیسہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بچا نا سیاست. تو ایک چیز انہوں نے یہ ختم کر دی کہ انہوں نے یہ کہہ کر کے کہ یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا جنون ختم کر دیا. اس کے علاوہ یہ کہ علماء کی قیادت سے محروم کر دیا. حالانکہ آپ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنی بھی تحریکیں یا جتنے بھی ابھیان مسلمانوں کے کامیاب ہوئے ہیں تو وہی کامیاب ہوئیں گے جن کی قیادت حضرات علماء کرام کے ہاتھ میں رہی.
یہ آپ کو تاریخ خود بتا دے گی کہ وہی ابھیان، وہی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں کہ جن کی قیادت اور جن کی اگوانی حضرات علماء کرام نے کی۔ اور دیکھ لیجئے سیاست سے جیسے ہی الگ کیا تو سیاست ننگی ہو گئی، سیاست ننگی ہو گئی۔ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ابھی کئی دن ہوئے ہمارے یہاں ووٹ پڑے ہوئے، 2 تاریخ کو ووٹ پڑے ہیں، اور اتنا سا پردھانی کا الیکشن، یعنی کل 5000 کی پولنگ، اس کا الیکشن، اور وہ کون سا گناہ ہے جو کیا نہیں گیا؟ شراب علل اعلان تقسیم کی گئی غیر مسلمین میں، مسلمانوں میں نہیں صحیح لیکن غیر مسلمین میں، پیسہ بانٹا گیا، ضمیر فروشی ہوئی، سب کچھ ہوا، جھوٹ بولے گئے، نفرتوں کا سیلاب آیا، یہ سب کچھ سیاست کے نام پہ۔ یہ صرف اسی لیے کہ اس کو جب دین سے الگ کیا، بلکہ ہم نے جب جو کچھ میں ابھی آگے بتلاؤں گا، میں نے جب یہ ساری چیزیں بتلانا شروع کی تو ایک ایسے طبقے نے جس کا براہ راست داڑھی اور ٹوپی اور دین سے تعلق ہے بظاہر، اس نے کہا کہ بھائی راجنیت کا دین سے کیا تعلق ہے، مولانا کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی چیزیں بولی گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ ہاں یہ کہیں نہ کہیں ڈس آرڈر ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہماری نئی نسل سمجھ نہیں پا رہی۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم آگے کہیں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ آپ کو وضاحت کیے دے رہے ہیں کہ سیاست دین کا ایک بہت بہت محتم بشان شعبہ ہے۔ ابھی ہم اس کو دلائل سے ثابت کریں گے، لیکن پہلے تمہید سمجھ لیجیے کہ دین کا یا دھرم کا راجنیت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہمارا اوپینین نہیں ہے، سمجھ لیجیے اچھے سے۔ میں اس کا کھلے عام انکار کر رہا ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ مذہب کا براہ راست تعلق ہے سیاست سے۔ سیاست مطلب قانون کی بالادستی یا قانون کی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، یہی تو سیاست ہے نا، یہی تو ایڈمنسٹریشن ہے، یہی تو پرشاسن ہے، اسی کا تو تعلق سیاست سے ہے۔ اور دین کا ہے کا نام، دین ایک قانون کا نام ہے، اس کے نفاذ کا نام۔ آپ بتائیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا کام کیا ہے؟ کیا نام ہے، ضلع پنچایت ادھیکش کے بعد میں سب سے بڑا نام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ہے، وہ پورے ضلع کا مالک کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا۔ لا اینڈ آرڈر یعنی قانون کو اپنی جگہ پر نافذ کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے قانون کے نفاذ کے لیے اگر اسے طاقت کی ضرورت پڑتی تو اس سے نیچے وہ بیٹھا ہوا پولیس کپتان، یعنی فورس اگر چاہیے تو وہاں سے لینا پڑے گی اس کو، وہ اس کا برابر کا اس کا کاؤنٹر پارٹ بیٹھا ہوا ہے، دونوں کے کام الگ الگ۔ تو سیاست کا کل خلاصہ یہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہگے متوں کا، پیشاب پاخانہ کرنے والے اتنا سا دماغ رکھنے والوں کا بنایا ہوا قانون اتنا قابل احترام ہو گیا کہ اس کے لیے لاکھوں بندوقیں لیے پھرتے ہیں لوگ۔ آپ بتائیے یہ پولیس والے جو بندوق لادے ہوئے ہیں، جو رائفل لادے ہوئے ہیں، آپ بتائیے کاہے کے لیے؟ مچھر مارنے کے لیے، گھوڑے گدھے بھگانے کے لیے، یا سانڈ کو مارنے کے لیے؟ کاہے کے لیے بتائیں گے آپ؟ صرف انسانوں کو گولی مارنے کے لیے تو ہے یہ بندوق، آپ بتائیے۔ اور کیوں مارا جائے گا انسانوں کو؟ اگر ملک کے قانون کے خلاف کوئی شخص آواز بلند کرتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یا ہم نے جو لکیر کھینچ دی ہے اس لکیر کو پار کر کے کوئی آئے گا تو گولی مار دیں گے۔ یعنی آپ کی سرحدوں کی اتنی قیمت ہے اور آپ کے اپنے بنائے ہوئے قانون کی اتنی قیمت ہے کہ آپ بندوقیں، لاکھوں بندوقیں ہر وقت تیار رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کیا؟ یہ سمجھنا ہوگا تھوڑا سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے نفاذ کو اہمیت دینا، ترجیح دینا، یہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیے اس اعتبار سے سیاست نمبر 1 پہ اپنے آپ پہنچ جائے گی۔ اللہ کا قانون نافذ کرنا، اس کے لیے ہم کو سیاسی طاقت کی، سیاسی قوت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے تو سب سے اہم ہو جائے گا یہ اپنے آپ یہ امر۔ بہرحال ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ سیاست کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مولویوں کو سیاست سے کیا لینا دینا، یہ ہمارے لوگ جملہ بولتے ہیں، وہ لوگ نہیں۔ انہوں نے تو ایک بار چھوڑ دیا اور کام ہو گیا ان کا۔ ہمارے یہ بے ایمان بردہ فروش یہ لوگ کہتے ہیں یہ جملہ، اور اس سے ہماری اسپرٹ نکال دی، یعنی اسپرٹ ختم ہو گئی، ہمارا جو دینی جنون تھا وہ ختم ہو گیا، اور انہیں مزہ آ گیا کہ ہم نے اس کو ان کے دین سے الگ کر دیا تو ان کا جنون ختم ہو گیا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں جس وقت ہم کو جنون سوار ہوتا ہے، وہ دیکھیے نا چند جنونیوں نے کیا کیا فرانس میں، پوری دنیا ہتھے سے اکھڑی ہوئی ہے اس وقت۔ اور وہ جنون کیوں تھا؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی. یہ ہے ہمارا جنون. اب کسی بھی مثال کے طور پر ہمیں جنون سوار ہو جائے کہ بھائی ہمارے دین کے معاملات میں رکاوٹ آ رہی، اس لیے ہم ایسی جماعت کو برسر اقتدار لائیں گے جو ہمارے دین میں معاون ہو، تو پھر ہمیں کون روک لے گا؟ ہمیں کچھ دکھے گا نہیں، نہ کینڈیڈیٹ دکھے گا، کچھ نہیں دکھے گا. آپ سمجھ رہے؟ سب کچھ دیکھنا بھول جائیں گے. اب یہاں تو بھائی ہم بکتے ہیں، ہمارا ضمیر بکتا ہے، جو ہم کو پیسے دے گیا وہی چلے گا. یہ سب تماشے ہوتے ہیں. بہرحال اب دیکھیے، سیاست انبیاء علیہم السلام کا کام ہے. پہلا دعویٰ، سیاست انبیاء علیہم السلام کا کام ہے، ان لچے لفنگے اور چوروں کا نہیں. بہت کان کھول کر کے سنیے. اور اس کے بعد دیکھیے دلیل، مشکات باب الامارۃ والقضاء کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الفاظ سے سمجھ میں آ جائے گا. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. ساسا یسوس سیاستاً، یہ الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، اور جب ایک نبی فوت ہو جاتا دوسرا نبی اللہ تعالیٰ فوراً بھیج دیتے. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور پھر وہ بکثرت ہوں گے، یعنی بہت سارے ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کون لوگ کرتے تھے؟ انبیاء. لیکن میرے بعد انبیاء پیدا نہیں ہوں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے، اب بتلائیے نبوت کا کاروبار کون دیکھ رہا ہے؟ نبوت کا آفس کون دیکھ رہا ہے؟ نبوت کی میراث کس کے پاس ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وارث کیا؟ حضور کوئی باغ چھوڑ گئے ہیں یا حضور کوئی گڑا ہوا دفینہ چھوڑ گئے؟ اسے آگے فرما دیا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء اپنی میراث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے. انما ورثوا العلم، وہ میراث میں علم چھوڑتے ہیں. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس میراث کو اٹھا لیا اس نے بہت بڑا حصہ پایا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. تو آپ بتلائیے نبوت کی میراث علم ہے، علم نبوت وہ کس کے پاس ہے؟ حضرات علماء کے پاس. تو جو سیاست انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، تو اسے کہاں جانا تھا؟ کہاں جانا تھا اسے؟ حضرات علماء کرام کے پاس. اور دیکھ لیجئے جنگ آزادی میں جیسے ہی اس ذمہ داری کو حضرات علماء کرام نے اٹھایا، ترنت فیصلہ بھی نافذ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سارے محاذوں کو پسپا کر دیا تھا. اگر تاریخ آزادی دیکھیں گے سارے محاذوں کو، اور سب کی جائیدادیں ضبط اور قرق کر لی تھی، سب کی جائیدادیں چھین لی تھی. یہ اکیلی جماعت یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے شروع ہوئی، جہاد کے فتوے سے، اور اس کے بعد یہ تسلسل جو چلا ہے حضرات علماء کرام کی قیادت میں. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں آج یہاں. تو یہ بات انہوں نے وہاں سے سیکھی ہے کہ علماء ان کے جس کام کو سنبھال لیں گے وہ کام جنون کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے گا. اس لیے انہوں نے سیاست سے حضرات علماء کرام کو یا مذہب کے اس لیول کو ترنت نوچ کے پھینک دیا. وہ خالص مذہبی سیاست کر رہے ہیں، وہ خالص مذہبی سیاست کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے پیدل کر دیا. اور آرام سے ہم لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہاں واقعی میں مولانا لوگوں کو سیاست کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ میری آپ دلیل دیکھ رہے ہیں نا، میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے بعد ابھی تو ہم آپ کے دماغ کی ساری بتیاں ابھی جلا دیں گے. آپ بتلائیے مجھے، بلکہ اس روایت کا پہلے میں پورا پس منظر بیان کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 12 بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام بھی تو ہے نا بھائی. 11 کوكبا، انہوں نے 11 ستاروں کو دیکھا تھا نا کہ سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور خود حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس پوری جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل. اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. اور اوپر سے جوڑ کے دیکھیے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق
ان کے بیٹے حضرت یعقوب، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، تو اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، سنس آف اسرائیل، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے کتنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 12، ان میں سب سے بڑے کون ہیں؟ یہودا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی کا نام ہے یہودا، اس لیے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل سب کو ملا کے کہا جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 12 قبیلے الگ الگ، یہ 12 قبیلے الگ الگ وہیں سے چلے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بھئی پانی کا انتظام ہمارا الگ الگ کرو ہر قبیلے کا۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ، ایک چٹان پہ ماری اپنی لاٹھی، تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ اس کو قرآن نے 2 جگہ نقل کیا، ابھی جہاں پڑھا میں نے، یہ پہلے پارے کی بھی آیت ہے اور پارہ نمبر 9 کی بھی آیت، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فانفجرت منہ اثنتا، تو یہ 12 قبیلے، یہ 12 قبائل تھے، اور ان کا پورا سسٹم الگ۔ کیا سسٹم تھا؟ ان میں ایک ایک سردار ہے، ہر قبیلے کا ایک ایک سردار ہے، اور پھر ان 12 کے اوپر ایک چیف جسٹس ہے، ایک قاضی ہے، اور پھر ان کے اوپر ایک نبی ہے اس پوری سسٹم کو جو دیکھتا ہے۔ اسی کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہ السلام کرتے تھے ان کے۔ تو یہ تقریباً 350 سال تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 350 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ وہ 12 قبائل، ان میں ایک ایک ان کا چودھری، اور اس کے اوپر ایک ان کا قاضی، اور پھر اس کے اوپر ایک نبی ان کی پوری سیاست کو دیکھتا 12 قبائل کے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ پاس کے جو کلدانی لوگ ہیں، یا پاس کے جو عمالقہ ہیں، یا پاس میں اور فلسطینی ہیں، وہ لوگ آتے اور ان میں سے کسی ایک قبیلے کو مارا توڑا اور ان کا سارا سامان بھرا اور لے کے بھاگ گئے۔ اب چونکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں، اور یہ اب چونکہ سب سردار الگ الگ ہیں، سب کا اپنا سسٹم ہے، اس لیے جب جی چاہا جس قبیلے کو چاہا انہوں نے مارا توڑا اور لوٹا اور بھاگ گئے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ آئے اپنے نبی کے پاس، اور نبی کا نام قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، لیکن پورے واقعے کو ذکر کیا۔ ابھی ہم اس آیات کو تلاوت کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ حضرت شمویل علیہ السلام، یہ پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، ان سے ان لوگوں نے آ کر کے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ایسا کیجئے کہ ہم 12 قبائل ہیں، 12 قبائل کو ملا کر کے ہمارا کوئی ایک بادشاہ آپ مقرر کر دیجئے کہ جس کی سرکردگی میں، جس کے انڈر سپرویژن، یا جس کی نگرانی میں، جس کی ماتحتی میں ہم ان اپنے دشمنوں سے قتال اور جہاد کر سکیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی جانتے تھے ان کی حرکتوں کو، کہنے لگے هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ تم سے کوئی امید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں اور وہ پھر تم سے کہے کہ آؤ چلو جہاد کے لیے، تم لوگ منع کر دو۔ تو کہنے لگا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں گھروں سے بے گھر کیا گیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم۔ تو یہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے بالکل اخیر کی آیات ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پورے سسٹم کو دیکھتے چلیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ کیا بعید ہے کہ تم لوگ، یہ اس سے پہلے ایسا کر چکے، میں پوری تفصیل نہیں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں، کہ اس سے پہلے ایک اور نبی ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے اس پوری جماعت سے کہا کہ چلو جہاد کے لیے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم۔ اس کی جو پوری تفصیل ہے، تفصیل نہیں، میں صرف اجمالاً ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا چلو
दुश्मनों से क़िताल करना है। तो ये लोग नबी को छोड़ के भाग खड़े हुए और जाकर के एक जगह छुप गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, बाज़ रिवायत है कि ये 10,000 थे, वहुम उलूफुन, कुरान ने कहा वहुम उलूफुन, ये हज़ारों थे। हज़र अल मौत, ये मौत के डर से भाग गए कि हम तो कत्ल कर दिए। अल्लाह ताला ने इन सब के ऊपर एक साथ मौत तारी कर दी, मुँह तो मर जाओ सब के सब, सारे के सारे मर गए। उसके बाद में नबी ने दुआ की इनके हक़ में, तो अल्लाह ताला ने इनको फिर दोबारा से ज़िंदा कर दिया। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ताला ने इन्हें ज़िंदा कर दिया। फिर भी ये बदतमीज़ी करते रहे। फिर उसके बाद ये वाक़यात पेश आए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। वक़ाल लहुम नबियुहुम, फिर नबी से जब इन्होंने दरख्वास्त की कि हमारा एक बादशाह मुकर्रर कर दो, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की कि अल्लाह ऐसी ऐसी दरख्वास्त मेरी उम्मत की तरफ से आ रही है और इस पर क्या कार्रवाई हो आप बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाओ, हमने तालूत को बादशाह बना दिया इनका। फिर उन्होंने आगे बताया वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने आगे बताया इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया। अब ये सब बिदकने लगे, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन व लम यूत सअतम मिनल माल, कि तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है, इसके पास ना तो माल है, ये मालदार नहीं है, कैसे हो सकता है। व नहनु अहक्कु बिल मुल्क, और हम लोग ज़्यादा बादशाहत के लायक हैं, हमें बादशाह बनाया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुकाबले में दीदा दिलेरी, जसारत देखिए आप। व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन व लम यूत सअतम मिनल माल, इससे ज़्यादा तो हम हकदार थे बादशाह बनने के, इसके पास तो माल भी नहीं है। यानी आज भी मालदार को इलेक्शन लड़ने का या मालदार को कायद बनाने का एक वो चला हुआ है। आप समझ रहे हैं, ये गलती, ये डिसऑर्डर वहाँ से चला आता है। कुरान करीम ने किस तरह रद्द किया देखिए आप। क़ाला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, पहला जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। चबड़ चबड़ कर रहे हो बिला वजह, ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है, मैं इलेक्शन करवा के नहीं लाया हूँ। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स को इल्म और जिस्म के एतबार से बहुत मजबूत बनाया। आप नोट नहीं कर रहे हैं, आप नोट कीजिए कि लीडर के लिए कि क्या क्या सिफात कुरान करीम ने पेश की हैं, कुरान करीम ने क्या क्या पैरामीटर दिए हैं। एक ये कि वो इल्म के एतबार से भरपूर हो, नंबर 2 जिस्म के एतबार से, जिस्म के एतबार से मतलब नहीं हाथी जैसा जिस्म हो, नहीं, जुर्अत और जसारत, साले फिक्र रखता हो, उसका जिस्म सही सालिम और तवाना हो, और साथ साथ उसके पास हुकूक की तफसीलात और चीज़ों का इल्म मौजूद हो, ये दरकार है। यानी कुरान करीम ने एक उम्मीदवार के लिए, एक कैंडिडेट के लिए जो पैरामीटर दिए हैं वो वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बादशाह अता करते हैं, अल्लाह ताला का अपना इख्तियार है। बहरहाल ये आपने समझ लिया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था। और अब आगे देखिए, ये आगे जब देखिए आप ये कह दें कि मौलाना लोगों की लाइन अलग है, सियासत की लाइन अलग है, तो आप बताइए ये मौलाना लोग पीढ़ी दर पीढ़ी और सिलसिलेवार अगर उठते चले गए तो कहाँ पहुँचेंगे। या आप बता दीजिए इल्म के एतबार से या रूहानियत और ईमानियत के एतबार से इसका अंत क्या है, सबसे बड़ी सीट क्या है इसकी, इसका उरूज क्या है, या उरूज की इंतहा क्या है। नबुव्वत, यही तो है ना। इल्म की या इल्म नबुव्वत की या ईमान और ईमानियत की इंतहा क्या है, नबुव्वत। सियासत में सियासत की इंतहा क्या है, इसकी सबसे बड़ी सीट क्या है, बादशाह या प्रेसिडेंट हो जाना, यही तो है ना। बादशाहत ये सियासत का सबसे बड़ा मंच है, और ईमानियात का सबसे बड़ा मंच क्या है, नबुव्वत। अभी देखिएगा, आप अगर ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो अभी आपका खुमार दूर हो जाएगा एक झटके में। तालूत निकले जालूत का मुकाबला करने, यानी इन सब को लेकर के निकले। पहला इम्तिहान ये था कि एक नहर के ऊपर से गुजरे
تو کہا کہ تم لوگ پانی مت پینا، ایک آدھ چلو پانی پی لے کوئی بات نہیں، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ پانی مت پینا۔ یہ امتحان تھا، آزمائش تھی، لیکن وہاں پانی میں پہنچتے ہی سب نے پانی پینا شروع کر دیا، بات کسی نے نہیں مانی بادشاہ وقت کی۔ 313 لوگ صرف ایسے بچے جنہوں نے پانی نہیں پیا، بہرحال وہ پہنچ گئے۔ جالوت سے مقابلہ، جالوت اتنا بڑا پہلوان کہ اسے 10-12 لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ آ کر کے مبارزت کے لیے بیچ میں للکار رہا ہے، اب ادھر سے کوئی جاتا ہی نہیں۔ یعنی یہ اتنے بدتمیز پہلے سے بنی اسرائیل کے یہ لوگ انتہائی درجے بدتمیز، قرآن کریم نے ان کی مذمتیں، مکاریاں، عیاریاں بیان کی اور بہت صفات رنگین کیے۔ آپ یہ سمجھیے تقریباً 25-27 پاروں میں ان کا تذکرہ موجود ہے بنی اسرائیل کا، قرآن کریم کے۔ اتنی مکاریاں انہوں نے، اتنے عیب پھیلائے، تو اب ان میں سے کوئی مقابلے کے لیے نہیں جاتا۔ داؤد نام کا ایک نوجوان جسے ان کے والد نے اپنے بھائیوں کی خبر گیری کے لیے کھانا وانا دے کے بھیجا تھا غالباً، وہ نوجوان چھریرے بدن کا 20 سالہ لڑکا، اس نے طالوت سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ اب کوئی بچہ کسی پہلوان سے اگر کیا نام ہے مبارزت مانگ لے تو ہم لوگ سب منع کریں گے اس کو، لیکن وہ منع کرتے رہے۔ طالوت نے منع کیا، لیکن داؤد نے مسلسل دباؤ بنایا کہ نہیں، مجھے جانے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ آخرکار مجبوراً طالوت کو اجازت دینا پڑی کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ پہنچے میدان میں، ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد جالوت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ نہیں، کوئی مشکل آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اسی دوران مطلب آپس میں جنگ مغلوبہ شروع، دونوں میں کشتی جاری۔ اسی بیچ میں داؤد نے اپنے گوپھن میں پتھر رکھ کر کے لگاتار 3 یا 4 پتھر جالوت کے سر پہ مارے تو پراکشے اڑ گئے سر۔ تماشا ہو گیا پورے بنی اسرائیل میں، یہ کیا ہوا؟ ایک چھریرے بدن کا 20 سال کا نوجوان، اور اس نے جالوت کی یہ درگت کی۔ اب اس کے بعد یہ آپ کو جو معلوم ہے افواہ، اور یہ خبر عام ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ بادشاہت کے قابل تو یہ نوجوان ہے، اور آخرکار بادشاہت کا تاج رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ کنگ ڈیوڈ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تورات کی زبان میں یہ کنگ ڈیوڈ ہے آج بھی۔ اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج بھی انہیں کو پہنا دیا۔ اب یہ داؤد علیہ السلام ہو گئے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب بتلائیے آپ، ایک ہی شخص بیک وقت بادشاہ ہے اور بیک وقت نبی ہے، کہاں گیا آپ کا وہ جملہ کہ سیاست اور دین کا کوئی تعلق نہیں، یا سیاست اور نبوت کا کوئی تعلق نہیں؟ آپ مجھے بتلائیے، ایک سیٹ کے اوپر دونوں چیزیں موجود ہیں کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے تو کمال کر دیا، بیک وقت بادشاہ ہے، اور بیک وقت نہ صرف یہ کہ نبی، بلکہ تمام مخلوقات کے اوپر ایسی بادشاہت اس سے پہلے نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایمرجنسی دعا دی ہے کہ جسے ریڈ سوئچ ہے، اسے جیسے کلک کریں گے آپ ترنت اوکے ہو جائے گا، جو مانگ لیں آپ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ اپنی اس دعا کا استعمال کیا اور اللہ سے دعا کی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجئے جو میرے بعد آپ کسی کو عطا نہ کریں۔ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے دے دی ان کو بادشاہت۔ تو اب دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے بیت المقدس میں، جب جا کر کے دیکھیں گے تو اس پورے مکان سے بھی بڑے بڑے پتھر ہیں جن کو کوئی کرین نہیں اٹھا سکتی، نہ لا سکتی، نہ ترتیب سے رکھ سکتی، لیکن جناتوں نے لا کر کے ایسے لگائے ہیں بیچارے۔ پوری تعمیر جناتوں سے کروائی ہے، تمام مخلوقات کی، تمام علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بھاشا، چرندوں کی بھاشا، سب کی زبان حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں۔ ہر چیز پر حکومت ہے، ہوا کے اوپر حکومت ہے، قرآن کریم خود بیان کرتا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ کافی لمبا چوڑا تخت ہے، میلوں کے اعتبار سے لمبا چوڑا تخت ہے، اس کے اوپر خود اور ان کی پوری کابینہ بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہوا سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کو وہاں تک جانا ہے اور اتنی دیر میں واپس آنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، 1 مہینے کی مسافت 1 دن میں طے ہونا، رفتار بتا دی۔
اب اس نے اٹھایا اور اس کے بعد پہنچا دیا۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے، مطلب یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، ہر ایک سے بات چیت۔ قرآن کریم نے چینٹی کا تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، چینٹیوں کے سردار نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ چینٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کچل دیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ہنسی نہیں روک پائے اور کہنے لگے دیکھو، اس چونٹی کو پکڑوا لیا، اس سے گفتگو کی ہے باقاعدہ۔ تو یہ سب قرآن کریم میں مذکور ہے باقاعدہ۔ اسی چونٹی کے تذکرے کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 19 سے شروع ہو کر کے 20 کے شروع میں ختم ہو جاتی اس واقعے کی وجہ سے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری بادشاہت کا اس میں تذکرہ ہے، ملکہ بلقیس کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کوئی پر نہیں مار سکتا۔ ہدہد نے آ کر کے خبر دی کہ ایک اور وہاں بادشاہ موجود ہے جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کرتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے پاس خط بھیجا تھا، اسے بلوایا تھا، آپ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا تخت اٹھانے کے لیے پوچھا تھا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں کون ہے جو اس کا تخت اٹھا لائے اس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے۔ تو ایک دیو پیکر جن کھڑا ہوا تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگا میں اتنی دیر میں، وہ یعنی ہزاروں میل کی دوری پر اور ہزاروں ٹن وزنی اس کا تخت، کہنے لگا میں اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں اٹھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ اس دیو پیکر انسان نے کہا۔ ایک بزرگ جو خود وزیر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ان کو اس میں اعظم معلوم ہے۔ انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں پلک جھپکتی، اور اس کو لا کے حاضر کر دیا۔ جیسے ہی حاضر کیا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ آپ لکھتے ہو نا اپنی گاڑیوں میں، اپنی دکانوں پہ ھذا من فضل ربی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ اور آگے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، اور اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، اور جو ناشکری کرے گا میرا رب اس سے بے نیاز ہے۔ تو یہ بادشاہت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر طرح کی ٹیم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَغُوصُونَ بِهِ، کہ جناتوں میں سے ایک ٹیم ایسی تھی جس کا کام تھا نیچے سے ہیرے تلاش کر کے لانا، غوطہ خوروں کی۔ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، راج مستریوں کی ایک ٹیم، غواص غوطہ خوروں کو کہتے ہیں۔ ہیرے جواہرات سب نکلوانا، یہ سارے کام کروائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ بلکہ وہیں پہ قرآن کریم پارہ نمبر 22 سورہ سبا میں تذکرہ ہے۔ یہ ایک بحث تھی کہ کیا جنات لوگ غیب کا علم جانتے ہیں، یعنی یہاں بیٹھ کر کے کہیں گے کچھ بتا دیں گے، اس کے نیچے کا بتا دیں گے، یہ کر دیں گے، پیچھے کا بتا دیں گے۔ یہ سب بحث تھی ایک، شاید یہودیوں نے یہ پھیلا رکھا تھا کہ نہیں جن لوگ سب جانتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اس کو قرآن کریم نے خود اپنے آپ کلیئر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگا کر کے اور نگرانی کر رہے تھے، اور فٹافٹ بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی۔ ابھی بیت المقدس کی تعمیر میں کچھ کام باقی تھا کہ ان کا تو ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح نکلوا لی، لیکن کھڑا ان کو یوں ہی رہنے دیا، اسی لکڑی کے اوپر یوں ہی ٹکا رہنے دیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، ادھر دیمک نے ان کے ڈنڈے کو بھی چاٹ لیا۔ تو فلما خر، جیسے ہی وہ ڈنڈا ٹوٹا تو کھٹ سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ڈیڈ باڈی ہے، آپ کہہ رہے ہوئے اتنے دن تک کھڑی رہی اور سڑی گلی نہیں، تو سن لیجئے قاعدہ کیا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کچھ نہیں کر سکتی، یہ آب و ہوا بگاڑ نہیں سکتی ان کے جسموں کو، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ جسم یوں ہی باقی رہا، اور جب وہ ڈنڈا ٹوٹا فلما خر تبینت الجن، تب جناتوں کو معلوم ہوا کہ ہم خام خواہ پتھر ڈھوئے پڑے ہیں، کام کیے پڑے ہیں، یہ بڑے میاں تو پہلے ہی نکل گئے، مار کا جن سے ڈر تھا۔ تبینت الجن، تب جناتوں کو معلوم ہوا
اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ قرآن کریم نے ترنت نتیجہ دیا کہ اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو سر پہ آدمی موجود ہے اور وہ بھی مردہ ہے، اور اس کے باوجود انہیں پتہ نہیں چل پایا۔ جب اتنے قریب کا پتہ نہیں تو یہ باہر کا کیا بتائیں گے کم بخت کے بچے؟ یہ قرآن نے کلیئر کیا ہے اس کو۔ جو حفاظ کرام ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت نبی اور بیک وقت بادشاہ ہیں۔ آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں، دھیان دے کے دیکھیے کہ نبوت اور سیاست، نبوت کا علم اور سیاست جب ایک ساتھ چلتی ہے نا تو اس کے بعد کسی ایل آئی او کی ضرورت نہیں پڑتی، سی بی آئی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ادھر کیس ہوا، ادھر کھٹاک سے رپورٹ آپ کے آفس میں موجود، کیا ہوا ترنت آپ کے پاس رپورٹ موجود ہوگی۔ اور یہ آپ یہ سمجھیے کہ نبوت کے ساتھ ہی خاص نہیں، اگر نبوت کے علم کو صحیح سے فالو کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دل دیتے ہیں کہ مقدمہ آتے ہی ترنت پتہ چل جائے گا غلط کیا ہے صحیح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتے آپ؟ وہ نبی تو نہیں ہے، لیکن کوئی مقدمہ ایسا جس میں غلطی ہوئی ہو آپ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک منافق آتا ہے مقدمہ لے کر کے زمین کا۔ یہودی کی زمین ہے اور منافق نے دعویٰ کر دیا، اور وہ یہ سوچ یہ رہا ہے چونکہ میرے اوپر تو چولا اوڑھا ہوا ہے مسلمان ہونے کا، اس لیے فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ وہ کہتا ہے مسلمان، جو مسلمان ہے اصل میں منافق ہے، کہتا ہے کعب ابن اشرف کے پاس لے چلو، کیس وہاں سنوائی ہوگی۔ یہودی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اسے معلوم ہے چیز میری ہے، وہ فیصلہ کسی اور کے حق میں دے ہی نہیں سکتے، نبی یہ برحق ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کعب اشرف کو تھوڑی سی لالچ دیں گے تو یہودیوں کا سردار ہے، وہ فیصلہ میرے حق میں کر دے گا۔ مقدمہ ادھر آ گیا، مقدمہ ادھر آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب اس نے سوچا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ٹائم تلوار میں دھار رکھتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کے اپنا مقدمہ بیان کیا اس نے کہ ایسے ایسے زمین ڈسپیوٹڈ ہے اور اس پہ میرا بھی دعویٰ ہے، اس یہودی کا بھی دعویٰ ہے، زمین میری ہے۔ اس یہودی نے اتنا جملہ اس میں جوڑ دیا کہ حضور کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں اور وہاں سے فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کر کے آئے اور باہر آ کر کے اس منافق کی گردن مار دی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والے کے حق میں عمر کا یہ فیصلہ ہے، زمانہ یاد رکھتے۔ تو آپ اندازہ کیجیے مقدمات میں اتنا تھرو آؤٹ جانے کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور بہت اگر کسی بھی معاملے میں شکایت آ جائے کہ آپ کا فلاں گورنر گڑبڑ کر رہا ہے تو گھٹنوں کے بل آ جاتے تھے کہ اللہ میں تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہوں، غلطی کہاں ہوگی؟ آپ بتائیے 2000 کلومیٹر کی دوری پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگ کے لیے صفیں لگا رہے ہیں اور صف بنانے میں غلطی کر رہے ہیں، پیچھے درہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ پیچھے سے گھوم کے آ کر کے ان کی پوری فوج کے اوپر ادھر سے بھی حملہ ہو جائے گا، آگے سے بھی، جیسے احد میں ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پورے معاملے کو منکشف کر دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہیں سے چلائے یا ساریہ الجبل، کہ ساریہ اپنے پیچھے پہاڑ کو رکھو۔ حضرت ساریہ نے آواز سنی کہ یہ آواز کہیں سے آئی ہے، فوراً انہوں نے اپنی وہ تھیوری بدلی اور اس کے بعد فیصلہ آ گیا کہ جنگ جیت لی۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ حالات ہیں کہ اگر نبوت کا علم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سینسٹیوٹی عطا کر دیں گے۔ اس کے بعد تمام خلفاء کا یہ حال ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ تو جب علم کے ساتھ سیاست چلے گی تو اس طرح کی چیزیں وجود میں آئیں گی، لیکن پیدل کر دیا دشمن نے، ہم کو پیدل کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے انہوں نے کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کا مفہوم بیان کیا تھا، سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار قوم کا خادم اور غلام ہوتا ہے۔ امیر خادم ہوتا ہے، کیسے خادم ہوتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد دو اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کرنے کے لیے جانے کو تھے، تو حدیث سے یہ تمام مضامین مستفاد ہیں کہ جب بھی چلو تو اپنے کسی ایک آدمی کو ذمہ دار بنا لو تاکہ فیصلہ لینے میں آسانی ہو، کب ٹھہرنا، کب چلنا، کہاں ٹھہرنا، کیا کھانا کیا پینا، یہ سب چیزیں۔ تو جب مشورہ ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے استاد کے رہتے شاگرد کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ امیر رہیں گے۔ انہوں نے کہا سوچ لو اچھی طرح سے۔ کہنے لگا نہیں حضرت آپ کے رہتے ہم لوگوں کی ہمت کہاں ہم امیر ہو جائیں۔ انہوں نے امیر، یہی آج والا امیر سمجھا ہوگا، لیکن وہ استاذ ہیں،
अमीर के मफहूम को समझते हैं। कहा ठीक। जैसे ही मशवरा पूरा हुआ, उन्होंने दोनों अपने शागिर्दों के बैग उठाए और कंधे पर रख के चल दिए कि अमीर का काम तो ये है, अमीर का काम तो ये है, अब बोल नहीं सकते हो, अब बोल नहीं सकते हो, अब अपने फैसले पर पछताने के अलावा कुछ नहीं। अमीर की जिम्मेदारी खिदमत होती है, सय्यदुल कौमी खादिमुहु। सियासत से लेकर जमात तक के अमीरों का हाल ये है कि अमीर साहब चाहते हैं कि हमारा जो सामान है वो दूसरे लोग लेके चलें, जबकि सच्चाई ये है सय्यदुल कौमी खादिमुहु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरह से अपनी किरदार और अपनी सीरत से और अपने मेहनत और जांफशानी से किस तरह उसको सच्चा किया, आप जानते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त लगा रहे हैं, देखा कि कोई झोपड़ी डाले हुए हैं और उसमें से कराहने की आवाज़ आ रही। बाहर एक बड़े मियाँ बैठे हैं, उनसे पूछा क्या बात है भाई, क्या परेशानी? कहने लगे भाई अपना काम करो जाके, परेशानी है तुम्हें, क्या मतलब? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसरार किया कि बता दीजिए क्या परेशानी, तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़? फिर उसने झड़क दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं कुछ अगर मदद कर सकता हूँ तो मैं आपकी मदद कर दूँ। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए आए थे, बीवी को दर्द ज़ह होने लगा और बच्चे की विलादत करीब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भागे भागे घर गए और बीवी से क्या कहते हैं मालूम है? बीवी, कौन बीवी? 60 लाख मुरब्बा मील, आधी से ज़्यादा दुनिया का फरमारवा उसकी बीवी कहते हैं कि तेरी किस्मत से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए एक सवाब का काम भेज दिया। फरमाया कि ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने जो ज़रूरी सामान होता है वो सामान लिया और ला करके और अहलिया को अंदर भेज दिया झोपड़ी में या उस हट में, और उसके बाद बाहर बैठ के बड़े मियाँ से बात करने लगे। अब थोड़ी देर के बाद में अंदर से आवाज़ आती है, मालूम क्या? अहलिया ने जो आवाज़ दी है उस आवाज़ के अल्फाज क्या थे? अमीरुल मोमिनीन अपने भाई को बेटे की पैदाइश की खुशखबरी दे दीजिए। आपने नोट नहीं किया कि कहाँ गड़बड़ हुई? यानी वो शख्स जिसने अभी 2 मरतबा झड़क दिया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उसे नहीं मालूम ये कौन शख्स है। अब जैसे ही अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ उसने सुना है तो कपकपाने लगे। आप समझिए कि अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि 60 लाख मुरब्बा मील का फरमारवा रात को इस तरह गलियों में गश्त करे और उसके बाद ऐसी परेशान औरत के लिए अपनी बीवी को ला करके रात के अंधेरे में वहाँ छोड़ दे। यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इकलौते जुमले का असर है, सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कि कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। आओ दिखाएं हम तुम्हें झलकियाँ सियासत की। सियासत क्या होती है, खिलाफत क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है। हमसे पूछे कोई जमहूरी हुकूमत का तरीक़, हमसे पूछे कोई जमहूरी हुकूमत का तरीक़, हमने पेवंद के कपड़ों में खिलाफत की, तो हमसे पूछे ना हुकूमत कैसे की जाती है। ये एक बात है, सिर्फ एक बात। उस शख्स के 12 साल का एक एक दिन, एक एक रात इस तरह के सैकड़ों वाक़यात से भरे पड़े। पूरी इंसानियत अपनी सालेह सियासत, सेहतमंद सियासत एक तरफ कर दे, इस शख्स के एक दिन की बराबरी नहीं कर सकती। ये हालात है। और आपने कह दिया उलमा को क्या मतलब है, हम रूहानी औलाद हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये सलीका जब तक ये ज़िम्मा में क़यादत यहाँ नहीं पहुँचती दुरुस्त तो कुछ नहीं होना। हम बहुत कोशिश में, हालांकि ये कोशिश क्या नाम है, सदाए बाज़गश्त है, जंगल की एक आवाज़ ही है कि इस्लामी सियासत मुतारफ़ हो जाए, किसी तरह इस्लामी सियासत मुतारफ़ हो जाए। और इस्लामी सियासत जब मुतारफ़ होगी तो उसकी जो खूबियाँ हैं वो उभर करके सामने आएंगी। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ तो होता ये है कि लाखों रुपया बल्कि करोड़ों रुपया खर्च करके पहले टिकट ख़रीदा जाता है। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लंबी चौड़ी गलती है। जो आदमी खुद अपने आप को किसी ओहदे के लिए पेश कर रहा हो, कुछ ना हो, ये तय है कि ये नालायक है। मेरा जुमला देखिए आप, ये कुछ भी हो मगर ये नालायक है, यानी लायक नहीं है इस काम के, ये इस काम के लायक नहीं है। जो आदमी खुद अपने आप को पेश करे वो नालायक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद देखिए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न समुरा की रिवायत फरमाते हैं कि मुझसे नबी अकरम अब्दुर्रहमान इब्न समुरा था
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل الامارہ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی عہدہ مت مانگنا، عہدہ مت مانگنا، امارت مت مانگنا، اس لیے کہ اگر تم نے عہدہ مانگا اور پھر وہ عہدہ تم کو مل گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مدد تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حوالے کر دے گا. وکلت الیہا. اور اگر بغیر مانگے تمہارے اوپر تھوپ دی گئی، تمہارے اوپر وہ ذمہ داری تھوپ دی گئی یا وہ عہدہ تمہیں زبردستی دے دیا گیا، تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر نصرت اور مدد آئے گی. اعنت علیہا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تمہاری. بلکہ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر بغیر سوال کیے ہوئے تم کو کوئی عہدہ دے دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے اتار دیتے ہیں. یبعث اللہ ملکان یسدد لہ امرہ، کہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اتار دیتے ہیں جو اس کے تمام کاموں کو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا ڈس آرڈر یہ ہے کہ پہلی فرصت میں ہم باہر ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم ٹکٹ خرید کے لاتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، ہم اس قابل ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجدون من خیر الناس تجدون من خیر الناس اشدہم کراہیۃ لہذا الامر. مطلب یہ کہ کون شخص سب سے زیادہ اس کا اہل ہے، یعنی کینڈیڈیٹ کیسے منتخب ہوگا، کینڈیڈیٹ کیسے منتخب ہوگا. ایک تو ابھی آپ قرآن کریم کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ بادشاہت کے لیے، امارت کے لیے یا عہدے پر آنے کے لیے کیا چیز ضروری تھی؟ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کا علم کامل ہو اور وہ اپنے آپ میں جری، جرأت مند اور صحت مند ہو. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ لائق کون شخص ہے، سب سے زیادہ لائق کون شخص ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ جو آدمی سب سے زیادہ انکار کر رہا ہو عہدے کے بارے میں، وہی سب سے زیادہ لائق. پہچان دیکھ رہے ہیں آپ؟ تجدون من خیر الناس اشدہم کراہیۃ لہذا الامر، کہ تم سب سے بہتر آدمی کسی عہدے کے لیے اس کو پاؤ گے کہ جو سب سے زیادہ کراہیت، سب سے زیادہ ناپسند کر رہا ہو عہدے کو. سب گڑبڑا گیا. اس وقت کا جو فارمیٹ ہے اور اسلامیات کا جو فارمیٹ ہے، یہ سب گڑبڑا گیا. اور آپ اس کی جھلک دکھائیں ہم آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جیسے ہی وفات ہوئی ترنت انصار نے ثقیفہ بنو ساعدہ کے چبوترے پہ اکٹھا ہو کر کے خلافت پر بحث شروع کر دی کہ حضور کے بعد اب ذمہ دار کون ہوگا. اور یہ بحث طول پکڑ گئی. کسی نے کہا بھی کہ بھائی حضرات مہاجرین موجود ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں آپ کیسے طے کر سکتے ہو؟ تو کسی نے کہا ایک امیر ان میں سے ہو جائے گا، ہم میں سے ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مہاجرین کے ساتھ وہیں پہنچ گئے ثقیفہ بنو ساعدہ. آپ اندازہ کیجئے گا کہ سیاست یا امیر کا منتخب کرنا یا لیڈر کا منتخب کرنا چھوٹا موٹا معاملہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے صحابہ کاہے میں مصروف ہو گئے؟ خلیفہ کے انتخاب میں لگ گئے ہیں. اس کام کو پہلے نمٹایا، اس لیے کہ ابھی بہت سے امور میں ڈسپیوٹ ہوگا، اور ہونے والا تھا ڈسپیوٹ کہ حضور کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، حضور کو دفن کہاں کیا جائے گا، حضور کی قبر کیسی کھودے گی، حضور کو کفن کہے میں دیا جائے گا، کہاں دفن کیا جائے گا. یہ سارے مسائل آ گئے تھے فوراً. تو اس سے پہلے خلافت کا طے ہو جانا واقعی ضروری تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر کے ہر سوال کا جواب دیا اور فرما دیا کہ حضور یہ طے کر کے گئے ہیں الائمۃ من قریش، کہ امام یا خلیفہ قبیلہ قریش کا ہی ہوگا. یہ حضور نے پہلے طے کر دیا تھا. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ مہاجرین میں سے کس کو، انصار خاموش ہو گئے، کوئی بحث نہیں کی انہوں نے. جب حضور کا ارشاد آ گیا تو خاموشی. اب کون بنے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اور ایک میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھایا اس طرح سے پبلک کے سامنے
تمام صحابہ کے سامنے، اور فرمایا کہ یہ اس امت کے دونوں باکمال شخص ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو تم بیعت کر لو۔ یعنی اپنے آپ کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ وڈرا کر کے یہ دو امیدوار سامنے کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوشیاری سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہاتھ چھوٹا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ میں بیعت کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بھگ دوڑ مچ گئی، پھر تو کوئی نہیں، کوئی ڈسپیوٹ نہیں اس میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گیا، پھر اس کے بعد سارے امور کھٹا کرتے ہوتے چلے گئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کوشش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارشاد کی بنیاد پر تاڑ لیا کہ یہی شخص اس کے زیادہ قابل، اشدہم کراہیۃ لہذا الامر۔ آپ سمجھیے، اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر دیا کہ جو شخص سب سے زیادہ اس سے بھاگ رہا ہو وہی شخص اس قابل ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آگے بڑھا جائے، بہت ساری مذمتیں، یعنی جس آدمی کو حاکم بنا دیا گیا یا قاضی بنا دیا گیا یا لیڈر بنا دیا گیا، اب تمام لوگوں کے حقوق تو اس کے سر پہ آ گئے نا، اس کے سر پہ آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایسے شخص کو قیامت کے دن ایسے گردن سے ہاتھ باندھ کر کے پیش کیا جائے۔ یعنی اس سے مطلب نہیں تم نیک ہو یا بد ہو، حاکم تھے اس لیے یہ پروٹوکول ہے کہ اس طرح سے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر انصاف کیا ہے تو یہ ہاتھ کھل جائیں گے اور چھوٹ جائے گا، اور اگر انصاف نہیں کیا تھا، ظلم کیا تھا، تو جہنم رسید ہو جائے گا۔ اور کون بتائے گا اس وقت کہ اس نے انصاف کیا؟ آپ بتائیے، کون بتائے گا کہ اس نے انصاف کیا اس وقت؟ تو پیٹ بھرنے کے لیے سیاست کی جا رہی، آپ جانتے ہیں، تو پورا کا پورا سارا کا سارا عمل گڑبڑایا ہوا ہے۔ ارے کوئی شخص کھڑا ہو جائے، یہ مسلمان سارے کے سارے جاتے ہیں منتخب ہو کر کے، کوئی کسی کی ساڑی میں گھس جاتا ہے، کوئی دھوتی میں گھس جاتا ہے، اور کوئی ایک ایسا لال نہیں ہے جو کھڑے ہو کر کے قوم کے لیے یا کم از کم اسلامیات کے حوالے سے بتلائے کہ سیاست کے اصول یہ ہیں، اور کوئی اصول ایسا نہیں ہے کہ جس کو دنیا مانے نہ۔ بڑا مسئلہ ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مسلسل ہدایات دی ہیں، اور آپ دیکھیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک اور بڑے بڑے علماء، ان کو قاضی کے عہدے کے لیے پکڑ کے لایا جاتا، جیل میں ڈال دیا جاتا، مار پڑتی، لیکن یہ کہتے ہیں میں چیف جسٹس نہیں بنوں گا، میں قاضی نہیں بنتا، میں قاضی نہیں بنوں گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو ارشادات پیش کیے ہیں کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، تو اس کی وجہ سے سارے لوگ اس سے بھاگتے رہے ہمیشہ۔ اب آخری بات یہ کہ یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں، کیا اس کا بھی دین سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ یہ ایک میٹر جس سے بہت دھیان سے سمجھیے۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ محلے کے کسی آدمی سے تعلقات ہیں، وہ جدھر دیں گے ادھر ہم دیں گے، یا فلاں ہمارا رشتہ دار ہے تو ہم اس کو دیں گے۔ اس میں رشتہ داری بھی نہیں چلنا۔ اب دیکھیے، میں تھوڑی سی وضاحت کی طرح، میرے خیال 10-5 منٹ اور لگیں گے۔ یہ جو کچھ میں بولنے جا رہا ہوں، یہ آج سے 57 سال پہلے کا فتویٰ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا فتویٰ ہے جواہر الفقہ میں، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ووٹ کی شرعی حیثیتیں 3 ہیں، یا تو یہ شفاعت ہے، یا تو یہ شہادت یعنی گواہی ہے، یا پھر یہ وکالت ہے۔ اور یہ تینوں شریعت کے چیپٹر ہیں، شہادت بھی، شفاعت بھی، وکالت بھی۔ میں تینوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں۔ آپ سمجھتے ہو دین سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق براہ راست دین سے۔ جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، اول تو اس نے اپنے آپ کو پرپوز کیا، یہی اس کی غلطی تھی، حالانکہ دوسرے لوگ اس کو لائق سمجھ کر کے کھڑا کرتے۔ اور میرا خیال یہ ہے، میں نے بھی تحقیق کی، لوگوں سے معلوم کیا، تو مجھے لگا کہ اس چیز کو حکومتیں بھی تسلیم کرتی ہیں کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو پرپوز نہ کرے۔ کسی نے اگر کبھی فارم بھرا ہو تو وہ بتائے کہ فارم کے ساتھ ایک فارم اور بھرا جاتا ہے جو پرستاوک کہلاتا ہے۔ پرستاوک یعنی تجویز پیش کرنے والا، یعنی یہ خود نہیں آئے ہیں، میں نے ان کا نام پیش کیا، تو وہ فارم بھرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا فارم بھرا جاتا ہے۔ میں نے اس بار ابھی تحقیق کی اس کی، تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں اس ہدایت کے اوپر عمل زندہ ہے،
لیکن وہ فارمیلٹی بن کے رہ گیا۔ تو جس آدمی نے، پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ ہندوستان کا جو فارم آف ڈیموکریسی ہے، اس میں اگر سباست چاہیے ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا چیئرمین چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ایم ایل اے چاہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ممبر آف پارلیمنٹ چاہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا پردھان چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نگر پالیکا کا چیئرمین براہ راست کھٹک پورے والوں کو وہاں بلا کر کے اور ان کو اٹینڈ نہیں کر سکتا یا ان کی سمسیایں نہیں سن سکتا۔ تو اس لیے ایک محلے کے ایک آدمی کو آپ وہاں بھیج دیجئے، جس کو سباسد یا پارشد کہا جاتا ہے، وہ جا کر کے وہاں سے اس محلے کے لیے آئی ہوئی رفاہ کی ساری رقم یا ترقیات کی ساری رقم یا اسکیم وہاں سے لے لے اور یہاں کے لوگوں کو تقسیم کر دے۔ اسی طرح سے چیئرمین کہ پورے شہر کو بلا کر کے وہ وہاں اپنے پاس ان کی سمسیایں اور ان کی مشکلات نہیں سن سکتے، اس لیے اپنا ایک آدمی دے دو۔ یا پردھان بلاک والے سارے سوتا بہادر پور کو بلا کر کے وہاں ان کی بات نہیں سن سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے ایک آدمی ہم کو دے دو، وہ آ کر کے ہمارے یہاں سے اسکیمیں لے جائے، کالونی لے جائے، کھڑنجے لے جائے، یا جو بھی اسکیمیں حکومت سے آئی ہیں وہ ساری لے جائے اور ان کو مستحقین تک پہنچا دے۔ آپ سمجھ رہے؟ اسی لیے ایسے شخص کے بارے میں انہوں نے کوئی پیرامیٹر نہیں رکھا کہ وہ انٹر کیے ہوئے ہو، ہائی اسکول کیے ہوئے ہو، یا ایم بی اے اور بی کامرس کیے ہوئے ہو، یا کم از کم گریجویٹ ہو، کوئی نہیں، بس بھیج دیجئے آپ۔ تو اس میں کیا چیز ضروری ہے آپ بتلائیے کہ وہاں سے لا کر کے مستحقوں تک پہنچانے کے لیے اس آدمی میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ ایمانداری۔ ایمانداری۔ دوسری چیز اس کے اندر لالچ نہ ہو، اور تیسری چیز اگر موجود ہو تو سب کچھ اپنے آپ آ جائے گا، اللہ کا خوف موجود ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسا آدمی تلاش کرنا چاہیے تھا، مطلب یہ چیزیں ہم کو تلاش کرنی، ایسا آدمی دیجئے جو ایماندار ہو اور سارے غریبوں کا حق اور کمزوروں کا حق ان تک دیانتداری کے ساتھ پہنچا دے۔ یہ ہے یہاں کی جو فارم آف ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت کا جو طرز ہے، اس کا حاصل یہ ہے۔ تو اب ہمیں کیا دیکھنا تھا کہ دیانتدار کون ہے، دیندار کون ہے، امانتدار کون ہے، وہ دیکھنا تھا۔ لیکن یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ وہ ہمارے یہاں کاموں میں شریک رہتا ہے، یا اس سے ہم ڈرتے ہیں، یا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، یا وہ کم از کم انصاری ہے، یا خان صاحب ہے۔ یعنی برادریوں کے پیمانے ہمارے الگ الگ ہیں کسی کو جانچنے کے، یہ پیمانہ ہم کبھی نہیں لگاتے۔ تو آپ سمجھ لیجئے بھگتنا آپ کو ہے، میں نہیں جانتا، میں وضاحت کیے دے رہا ہوں۔ تو جس شخص نے اپنے آپ کو امیدوار ظاہر کیا ہے کہ میں امیدوار ہوں، تو اصل میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ایمانداری بھی رکھتا ہوں اور اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہوں۔ یہی تو دعویٰ ہوا نا اس کی طرف سے کہ میں پارشد یا سباسد بننے کی قابلیت بھی رکھتا ہوں اور میرے اندر ایمانداری بھی ہے کہ میں سب کے حقوق ادا کروں گا۔ یہ دعویٰ مانا جائے گا اس کا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب جب آپ اس کو ووٹ دیں گے تو یہ ووٹ گواہی ہے، شہادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شہادت ہے اور گواہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا کہ الا سن لو، آج سے جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال آیا، ما ہی اکبر الکبائر یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ اس نے دعویٰ کیا میں ایماندار ہوں، میں قابلیت رکھتا ہوں، آپ نے ووٹ دیا، یہ گواہی ہے آپ کے حق میں۔ اگر یہ جھوٹی ہے تو آپ مشرک کی کیٹیگری میں پہنچیں گے۔ آپ اگر اس کو دین نہ سمجھ رہے ہو تو کان کھول کر کے سن لیجیے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، اس نے دعویٰ کیا کہ میں قابلیت اور اہلیت رکھتا ہوں، یعنی چیئرمین کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا اس نے کہ میں اس بات کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہوں کہ اس محلے کی نمائندگی کر سکوں، اگوانی کر سکوں، پیشوائی کر سکوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو ووٹ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے حق میں سفارش کی، آپ نے شفاعت کی، اس کی سفارش کی۔ اور سفارش کا دستور قرآن نے بیان کیا، پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جس نے اچھی سفارش کی
اسے اس کا حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے غلط سفارش کی يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اسے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ شخص اب دیانتداری کے ساتھ اپنے حقوق ادا کرے گا تو جتنا ثواب اس کے کھاتے میں اتنا ہی ثواب آپ کے کھاتے میں، اور اگر اس نے حاکم بننے کے بعد اور ستہ میں آنے کے بعد ظلم اور زیادتی کی تو جتنا گناہ اس کے کھاتے میں اتنے ہی گناہ آپ کے کھاتے میں۔ شفاعت یہ قرآن کریم کا میٹر ہے خود، اور شفاعت کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں، آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی کے حق میں سفارش کرنا یہ بڑا معاملہ ہے۔ فضائل اعمال میں، فضائل اعتکاف میں اگر آپ نے یہ روایت دیکھی ہو یا سنی ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تھے، ایک آدمی آیا ملاقات کے لیے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، پریشان دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا بتلاؤں، فلاں کا میرے اوپر حق ہے اور وہ اپنے حق کی وصولیابی میں تھوڑا سختی کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چلوں سفارش کر دوں تمہاری اس سے تاکہ وہ تمہارے ساتھ نرمی کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ ایسا کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور دندناتے ہوئے مسجد سے باہر آ گئے، تو اس شخص نے یاد دلایا کہ حضرت آپ کا اعتکاف ہے، آپ کا تو اعتکاف ہے، آخری عشرے کا اعتکاف۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مومن کی آسانی کے لیے کسی کے حق میں کسی کے سامنے سفارش کر دینا یہ ایسے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو آپ سمجھ رہے کسی کے حق میں کسی کی سفارش کر دینا یا اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دینا یہ بڑا معاملہ ہے۔ آپ نے جو ووٹ دیا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تو ووٹ ہے، اس کا دنیا سے تعلق ہے، اس سے کیا لینا دینا دین سے؟ تو سنیے یہی ہے کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی ساری غلطیاں آپ کے کھاتے میں بھی لکھی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا کا مطلب۔ اور تیسری حیثیت جو ووٹ کی ہے وہ وکالت کی ہے، وکالت کی حیثیت، یعنی اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں تمام لوگوں کے حقوق کو پوری دیانتداری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ پورا کروں گا۔ آپ نے اسے ووٹ دے دیا، یعنی آپ نے اپنا وکیل اس کو بنا دیا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے مطالبات وہاں رکھ دینا، آپ نے اس کو وکیل بنا دیا۔ لیکن یہاں وکالت بھی اتنی آسان نہیں ہے کہ اگر اپنے خالص ذاتی معاملے میں کسی کو وکیل بنایا ہوتا تو چل جاتا، لیکن یہاں آپ نے پورے محلے کے حقوق مشترکہ میں وکیل بنایا اس کو، جس کی حق تلفی ہوگی آپ کے کھاتے میں درج ہوگی۔ یہ ہے ووٹ کی شرعی حیثیت، ووٹ کی شرعی حیثیت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی حیثیت کیا میں نے بیان کی؟ شہادت، گواہی۔ اور گواہی کے سلسلے میں قرآن کریم کا موقف بڑا سخت ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم نے جھوٹی گواہی دینے پہ پابندی لگائی ہے، اسی طرح سچی گواہی دینے کا پابند بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت کہ اے ایمان والو سچی گواہیوں کو قائم کرو۔ یعنی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا، یا کسی کے اوپر بلا وجہ کا الزام لگ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مجرم نہیں ہے، مجرم دوسرا ہے، اور آپ اس کو دبا لے جانا چاہیں، آپ کے لیے جائز نہیں، آپ کو گواہی دینا پڑے گی کھڑے ہو کر کے، کوئی طلب کرے یا نہ طلب کرے۔ سچی گواہی کا قائم کرنا قرآن کریم نے دستور بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں بالکل ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، یعنی اس میں یہ تک بتلا دیا کہ اگر تمہیں اپنے خلاف گواہی دینا پڑے تب بھی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی خود اگر غلطی کی ہے تو اس کا برملا اعتراف کرو، یہ ہے اپنے خلاف شہادت۔ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے خلاف گواہی دینا پڑے تب بھی گواہی دو، وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا پڑے تب بھی گواہی دو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہیوں کو اللہ کے لیے قائم کرو۔
ولا تکتموا الشہادہ، ایک جگہ فرمایا کہ گواہی چھپاؤ مت، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، اور جس نے اس کو چھپایا وہ بڑا گنہگار ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، حضرت مفتی صاحب نے ابتداءً لکھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں لکھنے جا رہا ہوں، لوگ تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی دین ہو سکتا ہے، اور کسی کی اس طرف توجہ نہیں جاتی، اور اگر کوئی آدمی لکھے بھی تو اسے اٹھلو بنا لیا جائے گا، لیکن بہرحال ذمہ داری ہے اس لیے یہ لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ لکھ دیا، اور پھر آخر میں انہی گواہیوں کے بعد میں لکھا یہ بھی کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر کے کہ ووٹ کا معاملہ ہمیں کیا لینا دینا، اپنے آرام سے بیٹھیں گے گھر میں، یہ بھی غلطی ہے، یہ گواہی چھپانا ہے۔ اب جب بازاری قسم کے لوگ ووٹ ڈالیں گے اور شریف قسم کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، تو جو لوگ منتخب کریں گے وہ اپنے جیسے ہی تو منتخب کریں گے۔ آپ کا گھر میں بیٹھا رہنا یہ ظالم کے مسلط ہونے کا ذریعہ بنا، اس لیے آپ کو ووٹ بھی کرنا ہے۔ تو یہ کچھ جھلکیاں تھیں آپ کی خدمت میں۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کہاں لے جاؤ گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہاں لے جاؤ گے، اور ان سے بھی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں لے جاؤ گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ رہ گیا۔ کیا تھا معاملہ یہی تھا کہ قید میں بند تھے، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 سوکھی ساکھی ہیں، موٹی والی سوکھی کو کھائے جا رہی، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتا، اس سارے علماء کو بلا لیا، ہم جیسے وظیفہ خواروں کو، اور ان سے پوچھا تو کچھ پتہ ہو تو بتائیں۔ کہنے لگا رہی ہے تو بیکار کے خواب ہیں، ایسے ہم ان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ لیکن بادشاہ کو کھٹک گیا، تو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید تھا اور باہر نکل آیا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے ذرا سی دیر کی مہلت دیجئے، ایک قیدی ہے جس کے پاس اس کا بہترین علم ہے، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ گیا اور جا کر کے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 کے اخیر کی آیت ہے کہ ایسا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے۔ تو اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلا دیا کہ 7 سال تمہارے یہاں خوب غلہ ہوگا اور 7 سال سوکھا پڑ جائے گا، تم 7 سال جو خوب غلہ ہوا اس کو بچا کے رکھنا، جتنا کھانا ہو اتنا نکال لینا، باقی انہی بالیوں میں محفوظ رہنے دینا، اور پھر اس کے بعد جو سوکھا پڑے گا یہی اس کو کور کر لیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ موٹی والی سوکھی والی کو کھائے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے جو اتنا سنا ہے گھبرا گیا۔ آپ بتائیے، سوکھا پڑ جائے، حکومتیں کنگال ہو جاتی ہیں، پورا خزانہ ہل جاتا، تماشا ہو جاتا، اور جہاں 14 سال کا یہ میٹر آنے والا ہو تو پھر پریشانی۔ بادشاہ کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اس نے کہا کہ نکال کے لاؤ بھائی، کون ہے اتنا بڑا عالم جو اتنے امور کو جانتا ہے اور وہ ہمارے یہاں قید ہے ظلمن؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں نکلتا، چارج شیٹ دکھلاؤ لا کر کے، ہوا کیا اس مقدمے میں جس مقدمے میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور کیا ہوا اس پورے میٹر کا؟ تو جب اس کی دوبارہ سے تفتیش ہوئی، مقدمے کو اثر نو سنا گیا، تو اس میں پھر عورتوں نے ترنت سرنڈر کر دیا، کہنے لگی وہ پاک دامن ہے، راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو بہکایا تھا، وہ پاک دامن ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ جب یہ معاملہ پورا نمٹ گیا، انہوں نے اعتراف جرم کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ ثابت ہو گئے، تب نکل کر کے آئے باہر۔ تو اب بادشاہ کہتا ہے کہ یہ رہا تاج و تخت، سنبھالو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیشکش ہو رہی کہ یہ سنبھالیے آپ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پورا نہیں، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، خالی مجھے تم ان خزانوں پر، یعنی آج کی بھاشا میں کیا ہے، مجھے وت منتری بنا دو یا فائنینس منسٹری دے دو خالی، انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کر لوں گا اور مجھے جانکاری بھی۔ تو یہ پہلا عہدہ ہے سیاست کا یا بادشاہت کے اس طرح کا کہ جو کسی نبی کو عطا کیا گیا۔ اور یہاں سے اب بتائیے، نبوت اور فائنینس منسٹری، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قابلیت کے ساتھ اس کو انجام دیا ہے، تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال جو لوگ یہ کہیں کہ نبوت اور سیاست الگ الگ ہیں، علم اور سیاست الگ الگ ہیں، دین اور سیاست الگ الگ ہیں، علماء اور سیاست الگ الگ ہیں، تو سچ یہ ہے کہ انہیں گمراہ کیا گیا اور انہیں پیدل کر دیا گیا، انہیں ان کا جنون ختم کر دیا گیا، ان کی اسپرٹ ختم کر دی گئی، جس کی وجہ سے آج جو حالات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا منتخب کیا ہوا نمائندہ وہاں جا کر کے مورکھ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جا کر کے پوجا کرتا ہے، توحید کا غلغلہ وہ کیا بلند کرتا ہے، یا ہماری بات وہاں کیا کہتا، وہ خود
پارٹی کے نیتی سے باہر نہیں آئیں، جو پارٹی بتائے گی وہی بیان چلے گا۔ یہ سیاست ہے ان کم بختوں کی، ضمیر فروشوں، مردہ فروشوں کی۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ دین سے الگ کیا۔ دین کیا سکھاتا ہے؟ دین کیا سکھاتا ہے؟ پارٹی گئی بھاڑ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گونجے گا اس کے دماغ میں کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ یہ سب سے بہترین جہاد ہے کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا۔ تو چاہے وہ ایوان بالا ہو، راجیہ سبھا ہو، لوک سبھا ہو یا اسمبلی ہو، کہیں بھی ہو، جس کے پاس ایمانیات ہیں، ایمان سلامت ہے، جو جانتا ہے دین کیا ہے، وہ ایسے ہی بولے گا۔ بہرحال یہ اس طرح کا مضمون تھا، اور اس وقت آپ جانتے ہیں بڑی گندی قسم کی سیاست جاری ہے۔ ہم لوگوں کو کسی طرح جوش دلا کر کے اور توڑ پھوڑ پر آمادہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پرشاسن پوری طرح سے تیار ہے مسلمانوں پر لاٹھی چارج کرنے کے لیے، گولیاں برسانے کے لیے، تو وہ صرف اتےجت کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کل پرسوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی گستاخی کے کلمات کسی نے واٹس ایپ پہ چلا دیے۔ اس کا کسی شدت پسند کسی جماعت کا کوئی رکن تھا، اس نے بہت غلاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکی، اور مقصد صرف یہی کہ کپڑے پھاڑنے لگے مسلمان۔ لیکن اب کچھ دنوں سے تحمل بھی سیکھا ہے مسلمانوں نے، بہرحال بدتمیزی نہیں ہوئی، حالانکہ بیانات چلے، گالی گلوچ چلا سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن بہرحال اس پر قابو رکھا گیا۔ اور حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے شام تک دباؤ محسوس کیا، اور اس کو بہرحال لکھنؤ کے ایک علاقے سے اسے اٹھا کر کے بند کر دیا گیا ابھی۔ اور اس کے اوپر کیا لگنا ہے، اس کے لیے دباؤ بن رہا ہے کہ اس کے اوپر کم از کم اینٹی نیشنل ہونے کا، یا اس کی جو تعزیرات اور دفعات ہیں وہ اس کے اوپر لگیں۔ بہرحال اس طرح کی سیاست اس وقت چل رہی ہے نفرت کی، آپ بڑے تحمل کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تو ہے، لیکن ان کی ذات کو نشانہ بنانے والوں سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پیغامات پر عمل ہو۔ یہ مضمون ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، یعنی کسی طرح کی شرپسندی اور کسی طرح کا فتنہ کھڑا نہ ہونے پائے، یہ ہماری بڑی ذمہ داری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا تو ابو جہل نے بھی کہا تھا، لیکن کیا کر لیا اس نے کہا تھا کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، اللہ نے کہا اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کی نسل ختم ہو گئی، کفر چلے ہی نہیں آگے۔ حضرت اکرمہ ایمان لے آئے، ایمان والے پیدا ہونے لگے اس کے گھر میں، تو آپ بتائیے نسل اس کی نہیں چلی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکا رہا تھا، تو یہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمیں یہ سب قبول ہے، نہیں، لگے کہ ہاں ہم کو یہ سب کچھ غلط لگتا ہے، اور اگر ان ساری چیزوں کو بند نہ کیا گیا تو ہندوستان بھی دوسرا فرانس ثابت ہو سکتا ہے، یہ کم از کم معلوم ہو جانا چاہیے ان کو۔ لیکن سڑکوں پہ آ کر کے ہم کو کپڑے نہیں پھاڑ رہے، ہم کو اپنا آپا نہیں کھول رہا، ہم تحمل رکھنے والی قوم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں رہ کر کے جو تحمل دکھلایا ہے، یہ ہم کو سکھلانے کے لیے، ورنہ ان کے پاس تو کھیل چٹکیوں کا تھا، کتنی دیر لگتی مکے کو پلٹ دیا جاتا، سمندر ہو جاتا ہے، آپ بتائیے۔ لیکن تحمل، برداشت، اپنے ماننے والوں کو پٹتا گھسیٹا جاتا، آگ پہ لیٹا ہوا دیکھا، بددعا نہیں کی، خود اپنے آپ کو زخمی اور لہولہان دیکھا، فرشتے چلے آ رہے ہیں، آپ بتائیے بستی پلٹ دیں، طائف کو ختم کر دیں، پیس دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، حضور نے فرمایا کچھ نہیں، رب اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں۔ بہرحال ہم کو اس طرح کا تحمل دکھلانا ہے، اور یہ چند مضامین تھے، ہے تو قیمتی، ابھی اتنا قیمتی نہیں لگا ہوگا اس لیے کہ آپ کے سر پہ الیکشن نہیں ہے۔ میں اس کی تیاری کر رہا تھا بہت دنوں سے، پورا اس وقت مواد تازہ تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن اہمیت کا حامل ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ، بصیرت اور دانائی نصیب فرمائے، اور ہم سب کا کھویا ہوا وقار واپس فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے مکے کی درندہ صفت قوم کو اٹھا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ان کی تربیت کروا کے ایسا بنا دیا کہ آپ نے پھر خود فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ جماعت ایمان لائی۔ اے اللہ وہ اتنے مبارک ہو گئے، اتنے مقدس ہو گئے اور اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ کلام الہی میں ان کی تعریف کی گئی۔ اے اللہ وہی اصول آج بھی ہمارے پاس ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار اور کھوئی ہوئی عزت ہم کو حاصل ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عزت سے رہنے والا بنا دیجئے۔
اے اللہ ہماری عزت کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ان اعمال پر لگا دیجئے جن سے عزت اور وقار بحال ہوتا ہے، اے اللہ صحابہ کی طرح سر اٹھا کر جینے کی توفیق اور موقع نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم سے خرافات کو دور فرما دیجئے، بزدلی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ معصیت کو دور فرما دیجئے، گناہوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں پاکیزہ بنا دیجئے، ہمارے کردار کو پاکیزہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سربلندی عطا کر دیجئے، ہمارے ایمان کو درست کر دیجئے، اے اللہ سربلندی اپنے آپ مل جائے گی، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس طرح سیاست کرنے والے نمائندے عطا کیجئے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کی، حضرت صدیق اکبر نے خلافت کی، اے اللہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اے اللہ جس طرح خلافت کی، جسے خلافت راشدہ کہا گیا، ایسے پاکیزہ کردار نمائندے پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس طرح کی سیاست کو عام کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ گمراہی سے بچا لیجئے، اے اللہ دشمنوں کے مکر سے بچا لیجئے، اے اللہ دشمنوں کی پھیلائی ہوئی اے اللہ افواہوں سے ہم کو محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، تائید کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔